بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ آج ہم صبر کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ اس کے تحت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے صبر کی ضرورت اور اہمیت، صبر کے فضائل، اور اسی طرح صابرین کے حالات و واقعات۔ تو آج ہم پڑھیں گے صبر کی ضرورت اور اہمیت۔ صبر کی ضرورت اور اہمیت یہ ہے کہ زندگی میں انسانوں کو، خواہ کسی بھی درجے کے ہوں، انبیاء علیہ السلام ہوں، صحابہ کرام، تابعین، نیک لوگ، گنہگار لوگ، مسلمان، غیر مسلم، سب کو مختلف تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کوئی شخص بھی بغیر تکلیف پریشانی کی دنیا میں زندگی نہیں گزارتا۔ اس لیے دنیا کو دارالامتحان اور دارالبلاء کہا جاتا ہے کہ آزمائشوں کا اور امتحانوں کا گھر ہے یہ۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ میں آپ پر دنیا میں مختلف قسم کی آزمائشیں اور پریشانیاں بھیجوں گا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے اور بھوک کے ذریعے، اور اسی طرح جانوں اور مالوں میں کمی کے ذریعے، اور مالوں میں کمی کے ذریعے اور پھلوں میں کمی کے ذریعے۔ تو ان طریقوں سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ نے بتایا اس لیے دیا تاکہ دنیا میں ہر آدمی کی ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی کے آنے کے لیے تیار رہے۔ کسی وقت کوئی پریشانی بھی آ سکتی ہے، پہلے انسان کو پتہ ہو، پھر انسان ذہناً تیار ہو، تو اس پریشانی سے، اس مصیبت سے گزرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اگر اچانک کوئی پریشانی یا حادثہ پیش آ جائے تو اس سے گزرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی اچانک فوت ہو جائے، اس کا صدمہ اور افسوس اس کے ورثاء کو بہت زیادہ ہوگا۔ دوسرا شخص بھی فوت ہو لیکن وہ کچھ بیمار رہ کر فوت ہو، اور ڈاکٹر حضرات بتا دیں کہ چند دن کا مہمان ہے، اس کے بعد یہ فوت ہونے والا ہے، تو اس کی وفات سے بھی صدمہ ہوگا لیکن کم ہوگا، کیونکہ گھر والے پہلے ذہناً تیار تھے کہ کسی وقت بھی اس کی وفات ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں آپ کو اس طرح آزماؤں گا۔ نمبر 1، خوف کے ذریعے۔ دنیا میں انسان کو دشمن کا خوف ہوتا ہے، حاسدین کا خوف ہوتا ہے، چیزوں کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، ملازمت ختم نہ ہو جائے، یا اسی طرح اور دشمنوں کا خوف ہوتا ہے، تو خوف بھی ایک آزمائش ہے۔ نمبر 2، اس آدمی کے لیے خاص طور پہ جس سے کوئی جرم ہو جائے، بہت آزمائش میں ہوتا ہے، وہ ڈر رہا ہوتا ہے گرفتار نہ ہو جاؤں، میرے خلاف کارروائی نہ ہو جائے، یہ خوف بھی آ سکتا ہے۔ اور یہ آیا ہے صحابہ کرام پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار حرا میں روپوش رہے دشمنوں سے، خوف کی وجہ سے۔ اور صحابہ کرام بھی مکہ المکرمہ کی زندگی میں ہجرت سے پہلے خوف زدہ رہتے تھے کہ معلوم نہیں کس وقت کیا تکلیف پریشانی دشمنوں کی طرف سے پیش آ جائے۔ تو ایک تو خوف کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، مختلف خوف انسان پہ آتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری جو ذریعہ آزمائش کا ذریعہ ہے وہ ہے جو بھوک، کہ انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کو کھانے کی نعمت میسر نہیں ہوتی، یا نعمتیں ہوتی ہیں وہ معیاری نہیں ہوتی، غیر معیاری ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہیں، بعض اوقات قحط پڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھوک دیکھی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ مار کے پتھر باندھا ہوا تھا، ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے پتھر باندھا ہوا دیکھیں، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں، اتنی بھوک تھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی کے جو لکڑی ہوتی ہے بازو، اس پر آپ پیٹ کو جھکائے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بھوک بہت شدید لگی ہوئی ہے، اس لیے میں پیٹ کو سہارا دے رہا ہوں اس کے ذریعے۔ اور ہی بہت سے واقعات ہیں۔ میں نے پڑھا تھا کہ مصر میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ لوگوں پہ اتنا افلاس تنگ دستی آئی کہ لوگوں نے انسانوں کو، اپنے بچوں کو کاٹ کر بھون کر کھایا بھوک کی وجہ سے۔ تو بھوک کی آزمائش بھی آ سکتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں میں کمی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ انسان کے پاس پہلے مال تھا، وہ کہیں ضائع ہو گیا، چوری ہو گیا، ڈاکہ ڈل جاتا ہے، یا کوئی لے کے چلا جاتا ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے انسان کو اتنا مال نہیں ملتا، اس سے بہت کم مال مل رہا ہوتا ہے۔
اسی طرح جان میں کمی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ جان میں کمی کا مطلب یہ کہ تو انسان خود بیمار ہو جاتا ہے، اس کی جسمانی طاقت قوت بہت کم ہو جاتی ہے، یا گھر کے افراد چل جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو فطری وقت طبی وقت ہے والدین کی وفات کا، اولاد جوان ہو جائے، والدین چلے جاتے ہیں، پھر بہن بھائی جانا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دوست احباب انسان دنیا چلے جاتے ہیں، بعض اوقات بچپن میں ہی والدین چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی انسان کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پھلوں میں کمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ پھلوں میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کسی کا باغ ہوتا ہے اور وہ باغ کس سال پھل نہیں دیتا، بسا اوقات آدمی زیادہ دار و مدار باغ پہ ہوتا ہے، تو وہ بڑی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ اسی طرح باغ چھن جاتا ہے، یا کسی ملک میں پھل ہوتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، جیسے دبئی ہے، وہاں سارا سٹور کا پھل ہوتا ہے اور بہت مہنگا ہوتا ہے، یا کسی علاقے میں کسی موسم میں پھل بہت کم ہوتے ہیں اور پھر انسان کی قوت خرید سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک کمی، ایک پریشانی اور آزمائش ہوتی ہے۔ تو ان طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزماتے رہتے ہیں۔ تو اس کی پھر آزمائش کے میں کیا کرنا چاہیے اتنے بعدیں پڑھیں گے، لیکن آج ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ آزمائشیں آتی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا، درین دنیا کسے بیغم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد، کہ اس دنیا میں کوئی شخص بغیر غم کے نہیں ہوتا، اگر بغیر غم کے ہو تو وہ انسان نہیں ہوگا۔ بعض اوقات یہ بات ہمیں پریشان کرتی ہے کہ یہ مجھے بہت زیادہ تکالیف پریشانیاں کیوں پیش آ رہی ہیں، میں بیمار ہوا تھا وہ ٹھیک ہوں تو بیوی بیمار ہو گئی ہے، بیوی ٹھیک ہوئی ہے تو بیٹا بیمار ہو گیا ہے، اچھا بیٹا ٹھیک ہوا ہے تو جانور بیمار ہو گئے ہیں، وہ جانور ٹھیک ہوئے ہیں تو فلاں مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ بعض آدمی سوچتا ہے کہ مجھ پر یہ تکالیف پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، تو ہر ایک پہ یہ تکالیف پریشانیاں آتی ہیں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، بہت سبق آموز واقعہ ہے وہ، کہ حضرت خضر علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے دعا کی کہ اللہ میری خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا دیجیے۔ کافی عرصہ اس نے دعا کی، اور کافی عرصے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت خضر علیہ السلام سے یا خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ تو اس شخص نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آج میرے لیے بہت خوشی کا دن ہے، میں عرصے دراز سے آپ سے ملاقات کی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھی کیوں دعا کر رہے تھے؟ تو اس شخص نے کہا کہ جی میں اس لیے دعا کر رہا تھا، میں نے آپ سے ایک دعا کرانی تھی، آپ میرے لیے وہ دعا فرما دیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ بتائیں کیا دعا کرنی ہے؟ تو اس شخص نے کہا جی آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی حادثہ صدمہ پیش نہ آئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ تو ممکن نہیں ہے، دنیا میں تو انبیاء علیہ السلام کو بھی تکالیف پریشانیاں پیش آتی ہیں، یہ تو آزمائش کا گھر ہے، یہ صورتحال جنت میں ہوگی، کوئی تکلیف پریشانی پیش نہیں آئے گی، یہاں تو آئیں گی، تو یہ تو دعا ہو نہیں سکتی۔ البتہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ اس پہ عمل کر لیں۔ اس نے پوچھا جی بتائیں؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ دنیا میں چل پھر کے دیکھ لیں، جو آدمی سب سے زیادہ آپ کو پرسکون نظر آئے مجھے بتا دیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ اس کو ویسا بنا دے۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے ذہن میں مختلف خیالات تھے۔ اس کے ذہن میں پہلے خیال یہ آیا کہ یہ جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں، زمین کے مالک، تو وہ بہت آسانی اور فراوانی زندگی گزارتے ہیں، وہ پورا سال کوئی کام نہیں کرتے، ان کے مزارع کاشتکار کام کرتے ہیں، اور سال کے بعد پھر آمدن آ جاتی ہے، یہ زمینوں کا ٹھیکہ آ جاتا ہے، اور وہ گھر بیٹھ کے پورا سال استعمال کرتے ہیں، تو کسی کے ماتحت بھی نہیں ہوتے۔ تو اس نے اپنے ایک علاقے کا بہت بڑا زمیندار شخص دیکھا اور پھر یہ سوچا کہ میں اس جیسا بننے کی دعا کراؤں گا۔ چنانچہ اس نے پختہ ارادہ کر لیا، لیکن پھر بعد میں خیال آیا کہ میں اس سے پوچھ تو لوں، کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، یہ نہ کہ میں جیسا بننے کی دعا کراؤں اور پھر وہ پریشانی مجھ پر بھی آ جائے۔ تو اس شخص نے جا کے اس زمین کے مالک سے پوچھا کہ جی میرا یہ معاملہ ہے، کیا میں آپ جیسا بننے کی دعا کرا لوں؟ تو اس شخص نے کہا کہ جی مجھ جیسا بننے کی دعا نہ کرانا، میں بہت پریشان ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ جی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو آپ کی اتنی زیادہ زمینیں ہیں اور ان کی سالانہ آمدن آتی ہے، وہ گھر بیٹھ کے آپ استعمال کرتے ہیں، آپ سب سوچتے ہی ہیں کہ میں نے خرچ کہاں کرنا ہے۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ یہ زمینیں ہی میرے لیے آزمائش پریشانی کا ذریعہ ہیں، ان زمینوں پر لوگوں نے کیس کیے ہوئے ہیں، بہت سی میری زمینوں پر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، انہیں کیس چل رہے ہیں، میں تو روزانہ عدالت میں کھڑا ہوتا ہوں، یہ زمینیں میرے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، خدا کے لیے یہ آپ میرے جیسا بننے کی دعا نہ کرانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ذہن میں خیال یہ آیا کہ میں
اور کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو پرسکون ہو؟ پھر ذہن میں خیال ہی آیا کہ فلاں شخص جو ایک سرکاری اونچے عہدے پر فائز ہے، اور اس کی ایک پرچی اور ایک تحریر اور ایک بات لوگوں کا کام بنا دیتی ہے، وہ جہاں جائے لوگ استقبال کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں اور سب اس کو بہت عزت دیتے ہیں۔ میں ویسا بننے کی دعا کراؤں گا۔ اس کی زمینیں بھی نہیں ہیں اور اس کیسوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے، مقدمات کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس نے ارادہ کر لیا کہ ویسا بننے کی دعا کراؤں گا۔ پھر دل میں خیال ہے اس سے پوچھتا لوں، وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، پھر وہ پریشانی مجھ پر بھی آ جائے۔ اس نے جا کر اس سے پوچھا تو اس نے کہا خدا کے لیے مجھ جیسا بننے کی دعا نہ کرانا، میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے پوچھا جی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ جہاں آپ جاتے ہیں لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں اور ساری سہولیات آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے پاس ہیں۔ تو اس نے کہا جی یہ عہدہ ہی میرے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ وہ اس طرح کہ میرے پاس لوگ اپنے مختلف کام لے کر آتے ہیں، بہت سے کام جائز ہوتے ہیں، بہت سے ناجائز بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے کام میرے دائرہ اختیار سے باہر کے بھی ہوتے ہیں۔ تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں میرا کام یہ کریں، میں جب انہیں بتاتا ہوں کہ یہ تو ناجائز کام ہے، میں نہیں کر سکتا، یہ میرا دائرہ اختیار سے باہر ہے، اگر میں یہ کام کروں میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، تو وہ بہت سے لوگ مجھے چھوڑے چل جاتے ہیں، کہتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ آپ سے کام پڑا تھا لیکن آپ نے وہ کام ہی نہیں کیا، تعلق رکھنے کا کیا فائدہ، اس دوستی کا کیا فائدہ، رشتہ داری کا کیا فائدہ۔ تو مجھ سے بہت سے دوست اور رشتہ دار اس عہدے کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہیں، تو خدا کا واسطہ مجھ جیسا بننے کی دعا نہ کرانا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ ہمارے علاقے میں فلاں شخص بہت بڑا تاجر ہے، حاجی صاحب ہیں، وہ دکان میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ملازمین گاہکوں کو خریداروں کو سامان دے رہے ہوتے ہیں، وہ صرف پیسے گن رہے ہوتے ہیں اور پیسے واپس دے رہے ہوتے ہیں گلے بیٹھ کے۔ ان کے دل میں خیال ہے ویسا بننے کی میں دعا کرا لوں کہ اللہ مجھے ویسا بنا دے۔ پھر دل میں یہی خیال ہے ان سے پوچھ تو لوں، وہ شاید کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ پھر ان کے پاس گئے اور اپنا سارا واقعہ بتایا اور پوچھا کہ میں آپ جیسا بننے کی دعا کرا لوں؟ تو انہوں نے کہا جی خدا کا واسطہ مجھ جیسا بننے کی دعا نہ کرانا، میں بہت پریشانی میں مبتلا ہوں۔ پوچھا کہ جی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ تو آرام سے بیٹھے ہیں، پیسے گن رہے ہیں، ملازمین کام کر رہے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا کہ جی میری پریشانی یہ ہے کہ ملازمین مجھے بلیک میل کرتے ہیں، کہتے ہیں حاجی صاحب ہماری تنخواہ بڑھائیں ورنہ دوسرا دکاندار ہمیں زیادہ تنخواہ دے رہا ہے، ہم وہاں چلے جائیں گے۔ ایک تو یہ پریشانی ہے۔ دوسری پریشانی یہ ہے کہ لوگ مجھ سے ادھار سامان لے جاتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے، جن کے میں نے دینے ہیں وہ سر پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ نے 1 تاریخ کا وعدہ کیا تھا، آج دیکھیں 5 تاریخ ہو گئی ہے، اور جن سے میں نے وصول کرنے ہیں واپس نہیں کرتے۔ ان کو ادھار نہ دوں تو میرا کام نہیں چلتا۔ تو خدا کا واسطہ مجھ جیسا بننے کی دعا کرانا، میں بہت پریشان ہوں۔ پھر یہ بہت حیران ہوا اور پھر اس نے سوچا کہ جی اور کون سا آدمی پرسکون ہو سکتا ہے۔ پھر یہ چلتے چلتے اپنے علاقے کے جوہری اور زرگر کی دکانیں پہنچا اور اس نے جا کر دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت اچھی شکل و صورت لمبے قد والے ایک شخص دکانیں بیٹھے ہیں، ان کی ہیرے جواہرات کی اور زیورات کی دکان ہے اور شیشے کی دکان ہے، اور دکان کے اندر 5-6 صحت مند نوجوان خوبصورت لڑکے کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ دکان کس کی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ حاجی صاحب کی دکان ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ ذاتی دکان ہے؟ انہوں نے کہا ذاتی کاروبار ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا حاجی صاحب کے بیٹے ہیں۔ پھر پوچھا کہ ساتھ اتنا خوبصورت شاندار محل کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ بھی حاجی صاحب ہی کا ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ اتنے شاندار یہ سواری کے لیے گھوڑے کھڑے ہیں، یہ کس کے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ بھی حاجی صاحب ہی کے ہیں۔ تو اس شخص نے سوچا کہ لگتا ہے کہ اب میں صحیح جگہ پہنچا ہوں، تو اب میں بس حاجی صاحب جیسا بننے کی دعا کراؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا ذریعہ آمدن بھی دیا، اچھا گھر بھی دے دیا، اچھی سواریاں بھی دی، اچھی صحت اور حسن خوبصورتی بھی دی ہے، اور بیٹے بھی دیے ہیں۔ پچھلے دکاندار کی طرح ان کے ملازم نہیں ہیں جو ان کو بلیک میل کرتے ہوں، تو بیٹے بھی ظاہر ہے سارے فرمانبردار ہی ہوں گے، اور بیٹے ماں باپ کے سامنے رہیں تو ماں باپ کے لیے خوشی، ان کی خوشی بڑھ جاتی ہے۔ اگر اولاد ماں باپ سے دور ہو تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ نے سوائے کے لیے اچھے گھوڑے بھی دیے ہیں، بس میں ان جیسا بننے کی دعا کراؤں گا۔ لیکن پھر سوچا کہ ان سے مل تو لوں، یہ شاید کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ تو پھر ان سے جب ملے اور اپنا واقعہ بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کے لیے مجھ جیسا بننے کی دعا نہ کرنا، میں بہت پریشان ہوں، جس پریشانی میں مبتلا ہوں تو شاید کوئی بھی مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کس پریشانی میں مبتلا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے آپ کو نوازا ہوا ہے، تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی اب پریشانی بتانے والی نہیں ہے، نجی معاملہ ہے۔
انہوں نے بہت منت سماجت کی کہ نہیں میرے دل میں ایک پریشانی رہے گی، آپ ذرا مہربانی فرمائیں بتا دیں۔ اور میں نہیں بھائی بتا دیا نا، آپ کو بتانے والا معاملہ نہیں ہے، نجی معاملہ ہے، پرسنل بات ہے۔ انہوں نے پھر کہا جی حاجی صاحب میں اللہ کا واسطہ میں قسم اٹھاتا ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو پریشانی کیا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے پسند کی شادی کی تھی اور شادی کرنے کے بعد میں اچھی زندگی گزارتا رہا، پھر کچھ عرصے کے بعد میری بیوی بیمار ہو گئی، میں نے اس کا بہت علاج کرایا، اور بہت علاج کرانے کے باوجود بھی حکیموں نے مجھے کہا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، یہ چند دن کے مہمان ہے، بس آپ گھر لے جائیں اور جائے خدمت کریں۔ پھر میں نے دکان بند کی اور میں دن رات اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا اور روتا رہتا تھا۔ تو بیوی نے ایک دن مجھے کہا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ دنیا سے چلی جاؤ گی، میں اکیلا رہ جاؤں گا، میں زندگی کیسے گزاروں گا آپ کے بغیر، مجھے آپ سے شدید محبت ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ نہیں، مرد کسی عورت کے ساتھ وفا نہیں کرتے، اور جیسے ہی میں فوت ہوں گی آپ نے دوسری شادی کر لینی ہے اور مجھے بھول جانا ہے۔ میں اس کو اعتماد دلاتا رہا کہ نہیں بالکل شادی نہیں کروں گا، تو وہ کہتی نہیں مجھے اعتماد نہیں ہے، مجھے آپ کی باتوں پر اعتماد نہیں ہے، لہٰذا آپ مجھے رو رو کے نہ دکھائیں، آپ جا کے دکان پہ کام کریں، میں نے چلی جانا ہے۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کو اعتماد دلانے کے لیے میں حکیم کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ ایسی دوا دیں جس سے مرد نامرد بن جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، تو اس نے وہ دوا دی اور میں نے بیوی کو وہ دوا دکھائی، اور دکھانے کے بعد میں نے وہ دوا کھا لی، اور میں نے کہا اب دیکھیں میں بالکل نامرد بن گیا ہوں، اب تو اب کی شادی نہیں کروں گا میں، بلکہ میں آپ ہی کو ساری زندگی یاد کرتا رہوں گا۔ اس نے کہا مجھے یقین ہو گیا، مجھے آپ پر اعتماد ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے وہ دوا کھائی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی اور بیوی تندرست ہو گئی۔ اس کے بعد پھر میں تو نامرد تھا، اس نے ایک اجنبی مرد سے تعلق قائم کیا ہوا ہے اور وہ ہمارے گھر آتے ہیں، اور میں جتنی بھی اولاد ہے یہ انہی سے پیدا ہوئی ہے، نہ کسی کو بتا سکتا ہوں میں، اور نہ بیوی کو خود سے جدا کر سکتا ہوں، مجھے اس سے محبت ہے۔ میں دن رات ان کو دیکھتا رہتا ہوں، دیکھ دیکھ کے میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا تم میری ظاہری چمک دمک کو دیکھ کے مجھے سب بننے کی دعا نہ کرانا، میں بہت پریشان ہوں۔ پھر ان کو یقین آیا کہ واقعی حضرت خضر علیہ السلام نے تو درست فرمایا تھا کہ دنیا میں کوئی آدمی بغیر پریشانی کے نہیں ہے، کسی کے معاشی حالات خراب ہیں، کسی کی صحت خراب ہے، اور کسی کے خاندانی حالات اچھے نہیں، کسی کے گھریلو حالات اچھے نہیں ہیں، کسی کی اولاد نافرمان ہے، کسی کی بیوی نافرمان ہے، کسی کا شوہر ظلم کرتا ہے، تو مختلف لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اس دنیا میں تو کوئی 100% پرسکون نہیں ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کے پاس یہ گئے اور جا کر حضرت آپ نے درست فرمایا تھا، اور واقعی سب لوگ پریشان ہیں۔ میری غلط فہمی تھی، میں سمجھ بیٹھا تھا کہ شاید جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ 100% پرسکون ہے، جس کے پاس بہت اچھا عہدہ ہے وہ 100% پرسکون ہے، اور جس کے پاس بہت اچھا مکان ہے وہ 100% پرسکون ہے، جس کی اولاد اور بیوی اچھی اور خوبصورت ہے 100% پرسکون ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے پہلے آپ سے کہا تھا، اب میں بس آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جب تک آپ دنیا میں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر تکالیف اور پریشانیاں کم سے کم بھیجے۔ تو اس لیے خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، البتہ دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم جان بوجھ خود کو پریشانی میں مبتلا نہ کریں، جو مصیبتیں یا پریشانیاں آنے کی وجوہات ہیں ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں اور ان کا علم حاصل کریں کہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، بیماریاں کیوں آتی ہیں، حادثات کیوں پیش آتے ہیں، ان سے حد الوسع ہم بچنے کی کوشش کریں، اور کسی نہ کوئی بھی حادثہ پریشانی پیش آ سکتی ہے اس کے لیے ہم تیار رہیں، اس کے لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ جی مجھ پہ کوئی حادثہ آ ہی نہیں سکتا، پریشانی آ ہی نہیں سکتی، صرف میں ہی پریشان ہوں اور لوگ پریشان نہیں ہیں، اور لوگ بھی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔